السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد جی، جمعے کے ٹائم جو دو اذانیں ہوتی ہیں جی یہ اس کا حوالہ دیں، یہ کیوں ہے؟ میں اگلا دیتے پی لیتے۔ واجب الاحترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس کا جو ٹاپک ہے اور بھائی مرتضیٰ صاحب کا جو سوال ہے وہ ہے جمعہ کے دن دو اذانیں۔ جی یہ سوال ہے کہ اکثر مساجد میں احناف جو ہیں وہ دو اذانیں دیتے ہیں جمعہ کے دن، ایک اذان ہوتی ہے، پھر لوگ آتے ہیں پھر خطبہ کے لیے میرا خیال ہے دوسری اذان۔ جی جی تو اور اہل حدیث والے ساتھی جو ہیں وہ ایک ہی اذان دیتے ہیں۔ جی تو کیا دو اذانیں یا ایک اذان، دو اذانیں بدعت ہیں یا عبادت ہیں؟ جی سوال یہ ہے نا۔ جی جی تو ناظرین کرام، دو اذانیں جو ہیں جمعہ کے دن وہ ان کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس پر جو ہے نا میں وہ دلیل انشاءاللہ پیش کروں گا جس کے جتنے بھی مسلک ہیں، جی ٹھیک ہے، ہم تو ہمیشہ کے لیے مسلک کہتے رہتے ہیں، جی اور کچھ لوگ ہمارے جو پٹھان ہیں نا، ہمارے پٹھان کہتے ہیں کہ چلور مذہب انہ دی، جی ٹھیک ہے، اور سرائیکی میں کہتے ہیں کہ چار مذہب، جی چار مذہب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسلک یہ چار نہیں ہیں بلکہ جتنے بھی مسلک ہیں سارے اس کے جو ہے نا قائل ہیں جی کہ جمعہ کے دن ایک ہی اذان تھی، ایک ہی۔ جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک ہی اذان تھی۔ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں جمعہ کے دن ایک ہی اذان تھی۔ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جمعہ کے دن ایک ہی اذان تھی ساری خلافت میں۔ جی تو دو ہو گئے۔ جی ہمارے لیے یہ حجت ہے۔ اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دو اذانیں عثمان رضی اللہ عنہ نے دی تھی، بلکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری میں روایت ہے، صحیح بخاری میں ہے، کیا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری اذان نہیں، بلکہ وہاں دو اذانوں کا ذکر نہیں ہے صحیح بخاری میں جو ہے۔ جی استاد سمجھیں، جی جی صحیح بخاری میں دو اذانوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ تین کا ہے۔ جی کس کا ہے؟ تین کا۔ تین کا۔ اب دیکھو روایت قرآن حدیث کو جو ہم جب پڑھتے ہیں نا تو تھوڑا تدبر کریں نا، غور و فکر کریں۔ تو تین اذانیں کیسے؟ لوگ تو کہتے ہیں دو تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو تین کیسے؟ اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ تین ایسے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جمعہ پڑھا جاتا تھا تو اس وقت اتنا رش نہیں تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنا رش نہیں تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنا رش نہیں تھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت رش ہو گیا۔ تو مسجد کے اندر اذان ایک ہی تھی، مسجد کے اندر ایک ہی اذان تھی، کوئی بھی یہ ثابت کر کے نہیں دے سکتا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ٹھیک ہے۔ مسجد کے اندر عثمان رضی اللہ عنہ کے وہ پیچھے جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ یا ابوبکر صدیق والا زمانہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا زمانہ، ادھر تو ایک ہی تھی، اس پر تو سارے کہہ رہے ہیں، جی سارے مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بات عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کی ہے کہ وہاں جمعہ کے دن دو اذانیں تھی، اور میں کہتا تھا کہ تین تھی، جی ٹھیک ہے۔ تین والا بتاتا ہوں۔ تین ایسی تھی کہ اقامت، اذان مسجد میں، جی یہ دوسری اذان جو تھی نا جمعے والی وہ مسجد کے اندر نہیں تھی، اور کوئی بھی ثابت کر کے نہیں دے سکتا کہ دو اذانیں مسجد کے اندر عثمان رضی اللہ عنہ دیتے تھے۔ جی مسجد کے اندر ایک ہی اذان تھی، وہ رش کی وجہ سے بازار میں پہلے ایک آواز لگتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ کیوں لگتی تھی؟ کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت زیادہ رش تھا۔ فیس بھی سن رہے ہیں؟ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ ہاں، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رش تھا تو بازار میں ایک اذان بلکہ ایک آواز لگائی جاتی، اور آواز کو اذان کو آواز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز کے لیے جو آواز لگتی ہے تو اس کو اذان کہتے ہیں، تو وہ ایک آواز لگتی تھی عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو اس لیے اس نے آواز لگائی کہ ادھر رش تھا، اور مسجد والی جو اذان کی آواز ہے نا وہ بازار تک نہیں پہنچتی تھی،
ٹھیک ہے. کیوں نہیں پہنچی تھی؟ اب دیکھنا غور فکر کرنا، کیوں نہیں پہنچی تھی؟ اس لیے نہیں پہنچی تھی کہ لاؤڈ سپیکر نہیں تھے. جی جی. ٹھیک ہے، لاؤڈ سپیکر نہیں تھے. اب ہم جو اذان دیتے ہیں دو مسجد کے اندر، عثمان رضی اللہ عنہ کے ثابت نہیں ہے. جی. کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ مسجد میں دو اذانیں جمعہ کے دن. جی. سمجھ آ گئی ہو سر؟ جی سمجھ آ گئی. عثمان رضی اللہ عنہ نے جو اذان پہلے دی تھی وہ اذان نہیں تھی، وہ ایک آواز تھی بازار میں، اس لیے کہ مسجد والی اذان کی آواز رش تھا نا. جی جی. تو وہاں صحیح بخاری میں رش کی وجہ تو عثمان رضی اللہ عنہ یہ تو سارے مانتے ہیں رش کی وجہ، تو رش تھا تو مسجد والی اذان کی آواز جو تھی وہ بازار میں نہیں سنائی دیتی، تو اس وجہ سے عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ وہاں آواز لگانے والا آواز لگا دے. تو اس وقت کیوں آواز لگائی؟ اس لیے کہ لاؤڈ سپیکر نہیں تھے. مسجد والی اذان بازار میں کیوں سنائی نہیں دیتی؟ اس لیے کہ لاؤڈ سپیکر نہیں تھے. اب تو لاؤڈ سپیکر ہے. اگر عثمان رضی اللہ والی سنت پر کوئی عمل کرتا ہے تو بازار میں لاؤڈ سپیکر لگا لے. ٹھیک ہے، ایک اذان وہاں دے اور ایک مسجد میں دے، کیونکہ عثمان رضی اللہ نے مسجد میں ایک ہی اذان دی تھی، دو تو ثابت نہیں ہے کہاں بھی، عثمان رضی اللہ سے ثابت نہیں ہے. تو بھائی آپ خود